کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 11واں باب۔ پطرس یروشلم میں کلیسیا کی رپورٹ دیتا ہے۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیبوار ان سے بیان کیا کہ میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی۔ اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ لیکن میں نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ انطاکیہ کی کلیسیا۔ پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینیکیے اور کپروس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند کپروسی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا۔ اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیوس کے عہد میں واقعہ ہوا۔ پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور برنباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ مزید ایذا رسانی۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔
پطرس قید خانہ سے رہائی پاتا ہے، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے، اور نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا، اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ بس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا چپ رہیں۔ ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا۔ پھر کہا یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا، اور یہودیاں کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا۔ ہیرودیس کی وفات، اور وہ سور اور سیدا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا۔ بس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے، اور بادشاہ کے حاجب بلستس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ بس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے، نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، اور برنباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب۔ برنباس اور ساؤل کو مخصوص کر کے بھیجا جاتا ہے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر، وہ جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا کپروس میں۔ بس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلیکیا کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر کپروس کو چلے، اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے۔ وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریسو نام ملا۔ وہ سرگیوس پولوس صوبیدار کے ساتھ تھا، جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الیماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پولوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی،
اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبہ دار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ پسدیا کے انطاکیہ میں، اور پولوس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ بس پولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اے اسرائیلیوں اور اے خدا ترسو، سنو، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی، اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا، اور کنعان کے ملک میں 7 قوموں کو غارت کر کے تخمیناً 450 برس میں ان کا ملک ان کی میراث کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد سمیعیل نبی کے زمانہ تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی، اور خدا نے بنیامین کے قبیلہ میں سے ایک شخص ساؤل کیس کے بیٹے کو 40 برس کے لیے ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو بھیج دیا، جس کے آنے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کی۔ اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اے بھائیو، ابراہیم کے فرزندوں اور اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا، اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پیلاطوس سے اس کے قتل کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا، اور ان کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں، اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا، چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا، میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ بس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ بس خبردار، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والوں، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانہ میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید یہودی پولوس اور برنباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً
سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 14واں باب۔ اکیونوم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ بس وہ بہت عرصہ تک وہاں رہے اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف۔ مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھائے، تو وہ اس سے واقف ہو کر لوکاؤنیا کے شہروں لسترا اور دربے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ لسترا اور دربے میں اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پولس کا یہ کام دیکھ کر کے لوکاؤنیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولس کو ہرمیوس، اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا۔ اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا، بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ جب برنباس اور پولس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار کر کہنے لگے کہ لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکیونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا۔ سوریا کے انطاکیہ میں واپسی، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے ضرور ہے کہ ہم مصیبت سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔
اور پسدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے اور پرگا اور کلام سنا کر اتلیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 15واں باب۔ یروشلم میں اجلاس۔ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس جب پولوس اور برنباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برنباس ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فینیکیے اور سامریا سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ بس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو، شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹتے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ غیر یہودی ایمانداروں کے نام خط۔ اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولوس اور برنباس کے ساتھ انطاکیہ کو بھیجے، یعنی یہودا کو جو برسبا کہلاتا ہے، سیلاس کو۔ یہ شخص بھائیوں میں مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ کر بھیجا کہ انطاکیہ اور سوریا اور کلکیا کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا۔ اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض چنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عزیزوں برنباس اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں۔ یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہودا اور سیلاس کو بھیجا ہے، وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے، کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ
ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ والسلام۔ بس وہ رخصت ہو کر انطاکیہ میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا۔ وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے، اور یہودا اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا۔ وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے، لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا۔ مگر پولوس اور برنباس انطاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے۔ چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اور برنباس کی صلاح تھی یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنباس مرکز کو لے کر جہاز پر قبرص کو روانہ ہوا۔ مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا۔ آمین اور آمین۔